میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مغربی تہذیب کے نام پر اگر ہمیں جو ہے غلط چیز بھی دی جاتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اچھی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں کے پہلے جوان بہت طاقتور اور مضبوط ہوا کرتے تھے، آج کے جوان پھسپھسے ہوتے ہیں۔ پہلے کے جوان 100 کلو کی گونی بھی کمر پہ اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیتے تھے، اب تو ایسا ہے خود کا 5 کلو کا بچہ لاتے تو ہپ ہپ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، صرف مغربی تہذیب کا نقصان بتا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پہلے آپ کی غذا کیا تھی پتا ہے؟ پہلے آپ کی غذا آپ گڑ کھاتے تھے، پہلے آپ کی غذا کیا تھی؟ آپ جو ہے وہ روٹی کھاتے تھے۔ آپ کی غذا پہلے کیا تھی؟ آپ کھجوریں کھاتے تھے، آپ زیتون کھاتے تھے۔ لیکن اب آپ کی غذا کیا ہے؟ مغرب نے آپ کے ہاتھ میں پیزا پکڑا دیا تو اب آپ پیزے کے چکر میں پیزے کے چکر میں پڑ گئے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں اپنے کو یہ نہیں چلتا، اپنے کو تو یہ چلتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس کا نقصان کیا ہے۔ مغرب آپ کو ہر اس طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے، پانی کے اندر لیمو نچوڑ کر کھانے کے بعد اگر آپ پی لیں تو آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی، لیکن آپ وہ پینے کی بجائے آپ کوکا کولا پیتے ہیں، آپ جو ہے وہ تھمس اپ پیتے ہیں، آپ اور بھی مشروبات پیتے ہیں۔ اس سے آپ کو نقصان ہی ہے، اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ آسان سی بات یہ ہے، کھانے کے بعد آپ چھوٹی سی گڑ کی ڈلی منہ میں ڈال لیں، آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اور بد ہضمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمانوں کی تہذیب میں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ جب ہم اس کے مطابق کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ جب پیٹ میں بد ہضمی نہیں ہوگی تو جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی، اور جب جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارا طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک شخص مدینہ منورہ پہنچا اور اپنی ساری ڈگریوں کے ساتھ پہنچا تاکہ میں مدینہ منورہ کی بڑی بستی کو کور کروں اور یہاں پر میں لوگوں کا علاج کروں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت دن تک کے وہاں رہا اور رہنے کے بعد اس کے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کوئی مریض اس کے پاس پھڑکا ہی نہیں۔ تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا، بھائیو آخر میرا دواخانہ، میرا مطب یہاں نہیں چلتا۔ تو اس نے کیا، لوگوں نے کہا یہاں تیرا مطب چل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جہاں نبی کے غلام ہے وہاں پر بیماری نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیوں آپ لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ تو ان لوگوں نے فرمایا ہم اپنے محبوب کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، یعنی بھوکے بیٹھ کر بھوکے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے ہم بیمار نہیں پڑتے۔ اور آپ کو بتاؤں، اب اگر کوئی نیا ڈاکٹر BA کر کے آتا ہے یا اور بھی ڈگری لے کر آتا ہے تو وہ بستی ڈھونڈتا ہے مسلمان کی۔ کون سی بستی ڈھونڈتا ہے؟ مسلمان کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں بیمار واللہ کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے بھی کوئی مشورہ لیتا ہے نا کہ دواخانہ کہاں چلے گا، تو میں نے کہا کہ جھوپڑ پٹی میں ہی جاتا ہوں، وہاں چلے گا۔ کیوں؟ نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ حیرت ہے، تمہارے دین کی اہمیت تم نے نہیں سمجھی، دوسروں نے سمجھی۔ تمہارے بچے ننگے پھرتے ہیں نا، جہاں جگہ ملی وہاں پیشاب کرتے ہیں، وہاں پہ پاخانہ کرتے ہیں، کہیں بھی تھوکتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، ننگا پھرنا اسلام نہیں ہے۔ جن کے خدا ننگے پھرتے تھے ان کے بچے بھی ننگے نہیں پھرتے، انہوں نے تمہارے دین سے تہذیب سیکھ لی۔ اور جس کے نبی نے کبھی اپنے تلوے بھی لوگوں کو نہیں دکھائے، اس قوم کے بچے ننگے پھر رہے ہیں۔ بستی اگر میں دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے، تو جہاں بچے ننگے پھر رہے ہوں، جہاں جو ہے وہ راستے کے اندر کپڑے ٹنگے ہوئے ہو، عورتیں کمر پہ پٹکا باندھ کر کے پانی کے لیے انڈے سے دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو، سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کی بستی شریف آ گئی۔ اللہ ماشاء، یہ حالات، گھر کے آنگن میں کچرا پڑا ہو، گندی بدبو آ رہی ہو، نالیوں کا پانی بہ رہا ہو، یہ ساری چیز، یہ آپ کی بستی کی نشانی ہے۔ مملکت مدینہ اول اسلامی حکومت جس کی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، وہاں صفائی کا ایسا نظم آج سے 1450 سال پہلے قائم فرمایا تھا، اس کے اثرات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
جس نبی کے جسم پہ کبھی لباس میلا نہیں ہوا، اللہ نے اس رسول سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ آپ کے کپڑے تو گندے، ہاتھ گندے، یہ سب گندگی، یہ گندگی بیماری کا سبب ہے۔